عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن عمر ہیں جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ایک یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عبد اللہ علم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل. فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا میں نہیں جانتا کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو. یعنی آسان لفظوں میں معنی یہ بنے گا کہ اے عبداللہ، مجھے معلوم ہے یا مجھے خبر ملی ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو، راتیں قیام میں بسر کرتے ہو اور دن روزے میں بسر کرتے ہو. نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے فرائض سے ہٹ کر، نفلی قیام کی بات ہو رہی ہے فرائض سے ہٹ کر، یعنی کہ پورا سال تم روزے رکھتے ہو اور پورا سال رات کو قیام کرتے ہو. مجھے اس بات کی خبر ملی ہے، کیا تم ایسا ہی کرتے ہو؟ فقلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کرتا ہوں، یعنی کہ پورا سال میں روزے رکھتا ہوں اور پورا سال میں راتیں جو ہیں وہ میں قیام میں بسر کرتا ہوں. قال فلا تفعل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا مت کرو. سم و افطر، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو. قم و نم، نم بھی پڑھا جاتا ہے اور نم بھی پڑھا جاتا ہے. فرمایا کہ قیام بھی کرو اور سو بھی، آرام بھی کرو، نیند بھی پوری کرو. فإن لجسدک علیک حقا، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. وإن لعینیک علیک حقا، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وإن لزوجک علیک حقا، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وإن لزورک علیک حقا، اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. حدیث بالکل واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو تمام سال، پورا سال روزے رکھنے سے منع فرما دیا اور پورا سال رات کو قیام کرنے سے بھی منع فرما دیا. وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. اگر تم پورا سال روزے رکھو گے تو جسم کمزور پڑ جائے گا، جس کی وجہ سے تم لوگوں کے جو شرعی حقوق ہیں وہ پورے نہیں کر سکو گے. تو شرعی حقوق بھی لوگوں کے پورے کرنا یہ ضروری ہے. ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، تو دونوں طرف چلنا پڑے گا. یعنی کہ سارے معاملات کو ساتھ چلانا پڑے گا. اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہوں گے اور مخلوق کے حقوق بھی جو ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. اور اگر تم پورا سال روزے رکھو گے تو حقوق لوگوں کے پورے نہیں کر سکو گے. پورا سال رات کو قیام میں بسر کرو گے تو تمہاری آنکھیں کمزور پڑ جائیں گی، نیند کے غلبے کی وجہ سے نظر کمزور ہو سکتی ہے، بینائی کمزور ہو جائے گی، اور اس طرح تم لوگوں سے ملنا جلنا نہیں رکھ سکو گے. وَإِنَّ لَزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. یعنی کہ اگر تم راتیں عبادت میں گزارو گے، دن روزے میں گزارو گے تو ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ کماؤ گے کیا؟ بیوی بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ ان کے حقوق کون پورے کرے گا؟ تو اگر ایسا کرو گے تو بیوی بچوں کے حقوق بھی لوگوں کے ساتھ ساتھ، معاشرے کے ساتھ ساتھ بیوی بچوں کے حقوق بھی مارے جائیں گے. تو ایسا نہ کرو. جو مہمان ہیں وَإِنَّ لَزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جو مہمان آتے ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ وہ بھی تم پورا کرو. اب اگلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی. رحمت للعالمین نبی ہیں، سبحان اللہ، امت کے لیے آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں.
اور اپنی امت کو آسانی کی طرف لے کر آ رہے ہیں، مشکل سے نکال رہے ہیں۔ اور حدیث میں بیان کر چکا کہ حضور نے فرمایا کہ عبادت کو اپنے اوپر ہیوی مت کرو، ابھی مت کرو عبادت کو، اتنی عبادت کرو جتنی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ آسانی کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل، اگر کوئی نفل فرائض سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، فرائض جو ہیں وہ پورے کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ روزے 29 ہیں یا 30 ہیں یہ ہر بندہ رکھے گا، نمازیں 5 ہیں یہ ہر بندہ پڑھے گا، زکوٰۃ فرض ہے وہ دینی پڑے گی، حج فرض ہے وہ کرنا پڑے گا، جہاد فرض ہے وہ کرنا پڑے گا، فرض ہے وہ ادا۔ فرائض سے ہٹ کے میں نفلی عبادات کی بات کر رہا ہوں کیونکہ حدیث کے اندر نفلی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اگلی بڑی خوبصورت بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بتائی کہ بجائے اس کے کہ تم پورا سال روزے رکھو، بجائے اس کے کہ تم پورا سال راتیں قیام میں بسر کرو، اس سے بہتر ہے وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ مِن كُلِّ شَهْرٍ 3 أَيَّامٍ۔ فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ہر مہینے 3 روزے رکھو، ہر مہینے 3 روزے، کہاں پورے سال کے اور کہاں 3 روزے۔ فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھو، ہوگا کیا فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا۔ اللہ اکبر، نبی کریم ہے تو رب بھی کریم ہے، نبی امت پر مہربان ہے تو رب بھی اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ فرمایا تم ہر مہینے 3 روزے رکھو اور اس کا اجر تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا، کہ تمہارے لیے ہر نیکی کا ثواب جو ہوگا وہ 10 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یعنی روزے تم 3 رکھو گے، 3 روزے رکھو گے، ثواب تمہیں 30 روزوں کا ملے گا۔ ہر مہینے 3 رکھو گے، ایک کے بدلے میں 10 روزوں کا ثواب ملے گا، اور 3 رکھو گے تو 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ ہوگا کہ گویا تم نے پورا مہینہ روزے سے گزارا ہے، پورا مہینہ تم نے روزہ رکھا ہے، رکھو گے 3۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ایام 20 کے روزے بندہ رکھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہیں، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ 3 روزے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایام 20 کا ذکر نہیں فرمایا، دیگر حدیثوں کے اندر ایام 20 کا ذکر آیا ہے، لیکن یہاں مختصراً حضور نے فرما دیا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو، وہ کسی وقت بھی رکھ لو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں چونکہ باقی حدیثوں کے اندر ایام 20 کا ذکر آیا ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا، ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے، تو ان میں رکھ لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ تم ایسا کرو گے 10 گنا عمل بڑھا دیا جائے گا، ثواب زیادہ کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، تو یوں ہوگا کہ جیسا تم نے پورا سال روزے سے گزارا، پورا سال تم نے روزے رکھے ہیں، بجائے اس کے کہ تم نفلی روزے پورا سال رکھو، مہینے میں 3 رکھ لو، ہر مہینے 3 رکھو تو پورا مہینہ روزے سے گزر جائے گا۔ اگر پورا سال ہر مہینے میں 3 روزے رکھو تو اجر یہ ملے گا کہ پورا سال تم نے روزے میں گزارا ہے اور پورا سال تم روزے رکھتے رہے ہو، یعنی پورا سال روزے میں گزر جائے گا۔ اس طرح تم پورا سال روزے رکھنے سے بھی بچ جاؤ گے اور اللہ تمہیں ثواب بھی، اجر بھی جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا، اور مسلم شریف کے اندر الفاظ تھوڑے زیادہ ہیں، یہاں پر صرف اتنے ہیں بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر اس حدیث کے اندر تھوڑے سے الفاظ زیادہ آئے۔ بخاری کے اندر صرف یہی ہے کہ تم ہر مہینے 3 روزے رکھو تو اللہ پورے سال تمہیں روزوں کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ آگے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، یہی حدیث، اس کے اندر الفاظ زیادہ ہیں۔ ساتھ یہ حضور نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 قرآن مجید مکمل کرو، ہر مہینے میں 1 قرآن مجید مکمل کرو۔ 3 روزے رکھو، 1 قرآن مکمل کرو۔ اس طرح یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال تمہیں رات کی قیام کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، یعنی رات کو جو قیام کرتے ہو، نفلی عبادات کرتے ہو، اس کا ثواب قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور روزوں کا ثواب بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن مجید کی تقسیم جو تھی وہ صورتوں اور منزلوں پر تھی، سپارے اور رکوع نہیں تھے، صورتوں اور منزلوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تقسیم تھی۔ بعد میں خلافت عثمانیہ کے اندر
یہ رکوع لگائے گئے، خلافت عثمانیہ کے اندر یہ رکوع لگائے گئے، اور علماء اس کی بڑی خوبصورت حکمت بیان فرماتے ہیں کہ یہ رکوع کیوں لگائے گئے۔ رکوع اس لیے لگائے گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے ہوئے جہاں پر رکوع کر لیتے تھے نا، جہاں پر وہ رکعت مکمل کر کے سورہ فاتحہ کے بعد جتنی آیات وہ پڑھتے تھے اور اتنی آیات پڑھنے کے بعد وہ رکوع میں چلے جاتے تھے، تو اسی جگہ پر رکوع لگا دیا گیا، اسی جگہ پر جس جگہ پر حضرت عثمان غنی رکوع میں جاتے تھے اسی کو رکوع بنا دیا گیا اور اوپر عین کا نشان لگا دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ آیتوں کے اندر باقی بھی آتے ہیں حروف، لیکن جہاں رکوع ہوتا ہے وہاں صرف عین لکھا ہوتا ہے، صرف عین۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ عثمان غنی کی رکعت یہاں پر پوری ہوئی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ تراویح کی جماعت جو قائم کی، نماز جو قائم کی، تو اس کے اندر ایک ایک رکوع پڑھا جاتا تھا۔ تو عمر اور عثمان دونوں کی طرف رکوع پر اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں رکوع آتا ہے ہر رکوع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، یعنی یہاں پر رکوع لگایا گیا اور عثمان غنی نے یہاں پر رکعت مکمل کی ہے۔ تو یہ رکوع بعد میں خلافت عثمانیہ کے اندر لگائے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص سے یہ فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو، اللہ تمہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور مہینے میں ایک قرآن مجید مکمل کرو، پوری سال جو راتوں کا جو تم قیام کرتا ہے اس کا ثواب بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے یہ مشورہ دے دیا اور مجھے باقی عبادات سے منع فرمایا، صرف اتنی عبادت کا مشورہ مجھے دیا، فشددت علیہ فشدد علیہ، میں نے اپنے اوپر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اجد قوتا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی حضور نے منع فرمایا اور میں نے عرض کیا کہ آقا آپ 3 روزے بہت کم بتا رہے ہیں، پورے مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا بہت کم بتا رہے ہیں، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی کہ میں عبادات زیادہ کر سکتا ہوں۔ حضور کی کریمی دیکھیں کہ حضور عبداللہ کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، اور عبداللہ کا جذبہ شوق اور عبادت دیکھیں کہ وہ عبادت میں اس قدر جذبہ اور شوق رکھتے ہیں کہ وہ عرض کرتے ہیں آقا مجھے منع نہ کریں، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، میں زیادہ عبادت کر سکتا ہوں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم زیادہ کی طاقت رکھتے ہو، قال فصم صیام نبی اللہ داؤد ولا تزد علیہ، فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں جیسے روزے رکھو، اس سے زیادہ نہ رکھو، یعنی پھر بھی حضور نے عبداللہ کے لیے آسانی کی، فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں جیسے روزے رکھو اور اس سے زیادہ نہ کرو۔ قلت وما کان صیام نبی اللہ داؤد، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے روزے کیسے ہیں، وہ کیسے روزے رکھتے تھے؟ قال نصف الدہر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نصف سال کے روزے، یعنی 6 مہینوں کے روزے، آدھا سال روزوں میں گزارو اور آدھا سال جو ہے وہ تم افطار کرو۔ یہ آدھا سال جو روزے ہیں یہ کس طرح ہوگا؟ داؤدی روزے کون سے ہیں؟ 1 دن روزہ 1 دن افطار، پورا سال اسی طرح 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو دے دی۔ ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ جس عبادت سے حضور نے منع فرما دیا امت کے لیے وہ عبادت حرام ہو گئی، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، جس عبادت سے حضور نے منع فرما دیا وہ عبادت امت کے لیے حرام ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال نفلی عبادت کرنے سے آقا نے منع فرما دیا، اب باقی نفلی عبادت حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حرام ہو گئی، باقی عبادت وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن داؤدی روزے رکھنے کی اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو دے دی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پھر داؤدی روزے رکھا کرتے تھے، اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ ہفتے میں 1 قرآن ختم کرو۔ اگر زیادہ کی طاقت ہے، شوق ہے،
مہینے میں نہیں کرتے, زیادہ شوق رکھتے ہو تو ہفتے میں قرآن ختم کرو, ہفتے میں مکمل کرو. اور پھر یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں قرآن مجید کے حوالے سے, اور بخاری کے اندر روزوں کا جو ذکر ہے, فرمایا پھر داؤدی روزے رکھو. مسلسل پورا سال روزے نہ رکھو, تو پورا سال مسلسل روزے نہیں رکھے, داؤدی روزے رکھے. لیکن ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا قال فکان عبداللہ یقول بعد ما کبر, جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بوڑھے ہو گئے, جب جوانی ختم ہو گئی, وہ طاقت وہ پاور جس پر فخر تھا, ناز تھا, جب وہ جوانی چلی گئی, بڑھاپا آ گیا, تو یا لیتنی, راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہا کرتے تھے کاش کاش قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول فرما لیتا, میں وہ رخصت قبول کر دیتا. یعنی جو آقا نے مجھے کہا تھا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو, کاش کہ میں وہ قبول کر لیتا, میں ہر مہینے 3 روزے ہی رکھتا. حضور نے کہا تھا مہینے میں قرآن ختم کرو, کاش میں وہ قبول کر لیتا, ہر مہینے میں قرآن مکمل کرتا. میں اپنے اوپر بوجھ نہ بناتا کہ داؤدی روزے میں نے قبول کیے, اب میں داؤدی روزے رکھ رہا ہوں تو میرے لیے مشکل پیش آ رہی ہے, مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے اندر طاقت نہیں, سکت نہیں, لیکن میں نے حضور سے وعدہ کیا ہوا ہے, تو اب مجھے یہ داؤدی روزے رکھنے پڑ رہے ہیں اور ہفتے میں قرآن پاک مکمل کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے فرمایا کہ عبادت کو اپنے اوپر بوجھ مت بناؤ, مت بوجھ بناؤ, کیونکہ تم تھک جاتے ہو, اللہ نہیں تھکتا, اللہ نہیں تھکتا. ہم تھوڑی عبادت کریں, میرا رب پھر بھی راضی ہو جاتا ہے. ہم پوری رات نوافل پڑھتے رہیں, رب پھر بھی راضی ہو جاتا ہے. لیکن ایسی عبادت سے آقا نے منع فرما دیا جس عبادت کو اپنے اوپر بوجھ بنا کر کیا جائے. یعنی ایک بندہ اپنے اوپر حاوی کر لے کہ میں پوری رات نفل پڑھتا رہوں گا, جی روزانہ 100 رکعت پڑھوں گا. اب طبیعت نہیں مان رہی, طبیعت بوجھل ہو رہی ہے, دل پریشان ہو رہا ہے, ذہن بوجھل ہو گیا ہے, تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. عبادت وہی ہے جو خوشی کے ساتھ کی جائے. حضور نے فرمایا مختصر عمل کرو لیکن ہمیشہ کرو, مختصر عمل کرو لیکن ہمیشہ کرو. مختصر عمل ہمیشہ کیا جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل ہے, اور اللہ اس عمل کو قبول فرماتا ہے, اللہ اس عمل سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عبادت کو اپنے اوپر حاوی مت کریں, اتنی ہی عبادت کریں جتنی ہماری جان مانتی ہے, جتنی ہمارے اندر سکت ہے, ہمارے اندر طاقت ہے, اتنی عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحیح معنوں میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.